السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں جس موضوع پر آپ حضرات سے کچھ ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے زبان کی تباہیاں۔ زبان یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ذی روح کو عطا فرمائی۔ اس زبان سے انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی خوبیاں، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کا ذکر اسی زبان سے کرتا ہے۔ زبان ایک ایسا آلہ ہے جسم کے اندر جو آپ کے دل کی باتوں کو ظاہر کرتی ہے، ایک ایسا آلہ ہے جو ظاہر کرتا ہے۔ زبان ایک ایسی مشین ہے جس کے ذریعے سے اپنے دل کے احساسات اور دماغ کے جتنے بھی رجحانات ہیں، خیالات ہیں، آپ اس زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں خود کو نصیحت کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بھی، کہ زبان کے مسئلے میں اللہ سے ڈریے۔ بہت سارے معاملات میں ڈرنا ہے، لیکن زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے اور تمہیں بھی، اللہ فرماتا ہے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ پرہیزگار بنو۔ عزیزان گرامی، جسم کے جو حصے ہیں مختلف ہیں، اور یہ مختلف حصے اگر کہیں کسی کو چوٹ پہنچاتے ہیں تو ان کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہاتھ جسم کا ایک حصہ ہے، اگر آپ کسی کو ہاتھ سے مارتے ہیں تو اس چوٹ کا اثر ہوتا ہے۔ پیر جسم کا ایک حصہ ہے، اگر آپ پیر سے مارتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن جسم میں یہ جو اثرات ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اثر پیدا ہوتے ہیں، درد ہوتا ہے یا زخم ہو جائے، یا ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو آپ تیر سے، تلوار سے، پتھر سے مار دیں، یا پیر کی ٹھوکر سے آپ کسی کو مار دیں اور زخم لگ جائے تو یہ زخم کچھ دنوں میں بھر جاتا ہے۔ لیکن جسم کا ایک حصہ زبان ہے، زبان سے لگے ہوئے زخم جلدی نہیں بھرتے ہیں۔ تیر اور تلوار، اینٹ اور پتھر سے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ عربی کا شعر ہے، عربی شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لها التئام، جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، کہ تیغ اور تیر کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان برسہ برس اسے یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ کی غریبی میں کبھی کسی نے آپ کو تانا دیا ہوگا اور بعد میں آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، 70-80 برس کے ہو جائیں، امیر ہو جائیں، تو اس آدمی کو کبھی نہیں بھولیں گے جس نے آپ کو غریبی میں
ताना दिया था किसी बात का, क्योंकि जुबान से वो लगा हुआ जख्म है। पत्थर वगैरह चोट चाट जो भी लगते हैं उसे तो आदमी भूल जाता है। तो जुबान गुफ्तगू का, बयान का, अपने दिल के एहसासात का, ख्यालात का तर्जमान है। इसके ज़रिए से आप अपने दिलों की बातों को लोगों के सामने रखते हैं। ये अपनी कदो कामत में बड़ी छोटी है, हाथ से भी छोटी है, पैर से भी छोटी है, बहुत छोटी है जुबान और अंदर है। लेकिन अच्छाई या बुराई इसकी बड़ी मुअस्सिर होती है। अगर आप अच्छी बात बोलें तो भी असरअंदाज होती है, और अगर आप बुरी बात बोलें तो भी असरअंदाज होती है। इसी जुबान से ईमान का इकरार होता है, और इसी जुबान से अल्लाह न करे कुफ्र का भी, शिर्क का भी इजहार होता है। ईमान, इस्लाम एक अच्छी चीज़ है, कुफ्र और शिर्क एक गंदी चीज़ है। इसी से गुनाह भी होते हैं, इसी से अजर व सवाब भी आदमी हासिल करता है। इताअत और फरमाबरदारी भी इसी जुबान के ज़रिए से होती है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह खैर के कामों में जुबान का एक बहुत वसी हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है खैर और भलाई के कामों में, इसी तरह से बुराई में भी इसका बहुत लंबा हाथ है। तो जुबान ही से इल्जामात लगते हैं, तोहमतें लगती हैं, पाक दामन को दागदार बनाया जाता है, पाक दामन लोगों के ऊपर तोहमतें लगाई जाती हैं। लड़ाइयाँ और झगड़े इसी जुबान से पैदा होते हैं। जुबान से पर्दों में छुपी हुई चीज़ें आया हो जाती हैं, जाहिर हो जाती हैं। चार दीवारी की हुर्मत तार-तार हो जाती है। इसी जुबान से सीनों में कीने, दुख, कपट, परेशानियाँ इसी जुबान के ज़रिए से बोई जाती हैं। इसी जुबान के ज़रिए से लोगों को गाली दी जाती है, चुगली खाई जाती है, ताने दिए जाते हैं, लोगों की ऐबों को तलाश किया जाता है, ढूंढा जाता है, ऐबजोई की जाती है। इसी जुबान के ज़रिए से अफवाहें फैलाई जाती हैं, लोगों के दरमियान गलत सलत अफवाहें, लोगों के दरमियान लान तान इसी जुबान के ज़रिए से, बदकलामी इसी जुबान के ज़रिए से होती है। जुबान हरकत करने से कभी नहीं थकती। आप थक जाते हैं, आपका जिस्म थक जाता है, लेकिन जुबान हरकत करने से कभी नहीं थकती है। इसकी बातें भी ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेती हैं। इसके बावजूद ये सब कुछ, जो कुछ भी हम बकते हैं, कहते हैं, आप याद रखो, ऐसा नहीं है कि ये हवाओं में उड़ के ख़त्म हो जाती हैं, नहीं, बल्कि ये सब लिखी जा रही हैं, तहरीर होती हैं, इसका भी हिसाब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया, वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जब भी कोई लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान से निकलता है, उसे लिख लिया जाता है, लिखने वाले उसे महफूज कर लेते हैं, जो हमेशा तुम्हारे पास हाजिर रहते हैं। सूरह काफ आयत नंबर 18 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐ मुआज़ अपनी ज़ुबान पकड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक पकड़ी और फरमाया, ऐ मुआज़ इसको रोक कर रखो, इसको थाम करके रखो, कंट्रोल करो जुबान को। तो उस पर सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या हमारी बातों का हिसाब किताब जुबान पर भी होगा? क्या जुबान पर भी हम पकड़े जाएंगे अल्लाह के रसूल? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ फ़क़ुलत कौमुक, तेरी माँ तुझे गुम कर दे। लोगों को आग में औंधे मुंह इसी जुबान की, नाक और मुंह के बल इसी जुबान की वजह से और इस जुबान की तबाहियों और कारिस्तानियों ही की वजह से तो जहन्नम में डाला जाएगा। अजीज़ान गिरामी, जुबान बड़ी तेज है, इसका हिसाब किताब बहुत सख्त होगा। हम रात और दिन इस जुबान से पता नहीं क्या क्या बकते हैं, कहते हैं। अभी मैंने बताया, गालियाँ, गलूच, अफवाहें, ताने, तशनी, गीबत और चुगली, झूठ, फरेब, दज, मक्कारियाँ। आज के ज़माने में मीडिया
اعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جو سوشل میڈیا، یہ جو ٹیلی ویژن، اس پر تو بیٹھ کے بکے ہوئے زرخرید غلام حکومتوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو صبح شام گالیاں، صبح شام تہمتیں، جھوٹ، افواہیں، کذب لوگوں کے درمیان پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ ایک بات کر کے بھی، ایک بات بندہ کرتا ہے، کوئی ایک بات اس کی زبان سے نکلتی ہے، اس کو اس کا احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا بات بول گیا ہے، لیکن وہ اتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے جہنم کے آگ میں اتنی دور جا کر کے گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے، پورب اور پچھم کا فاصلہ ہے۔ سوچ لو آپ، اتنی دور جا کے زبان ایسی بات بول دیتا ہے، بہت دور۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن ہمارا غزوہ احد، معلوم ہے نا احد کی جو لڑائی ہوئی تھی مدینہ منورہ، احد پہاڑی ہے نا، وہاں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی تھی، یہ دوسری جنگ تھی سن 3 ہجری کے اندر، جو اسلام اور کفر کی لڑائی ہوئی تھی۔ مکے کے لوگ چڑھ کے آئے تھے لڑنے کے لیے مدینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کے مدینے سے باہر مقابلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا گھروں میں مقابلہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں، مدینے کے باہر، تاکہ ہمارا شہر سیف رہے کم از کم۔ وہاں پہ ایک نوجوان شہید ہوا اللہ کی راہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کی لاش اٹھائی تو بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر پتھر بندھے، بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ پہنچی میدان جنگ میں، لاش جب آئی اس وقت اس کے چہرے کو، لڑکے کے چہرے کو صاف ستھرا کرنے لگی، اور ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہ اسے جنت مل گئی ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس نے لایانی باتوں میں کبھی مشغول رہتا رہا ہو، کبھی یہ لایانی بیکار کی باتوں میں مشغول رہتا ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ تمہیں کیسے معلوم کہ اسے جنت مل گئی، تمہیں جنت مبارک؟ تم نے کیسے کہہ دی اپنی بات؟ آپ غور کر رہے ہیں، میدان جہاد ہے، شہادت حاصل کی ہے نوجوان نے، اور بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن اور اللہ کی راہ میں جان کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ تجھے جنت مبارک ہو، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر یہ کیا کر رہا ہو، لایانی باتوں میں مشغول رہتا ہو، تو اس کا تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ غور کریں، سوچیں، آج ہم نہ شہید ہیں، نہ غازی ہیں، نہ میدان جہاد ہے، پیٹ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے یہاں، اور نہ جانے زبانوں سے اول فول کیا بکتے ہیں۔ تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ ہم ابھی سے اس کا انجام سوچ لیں، اور اپنی زبان کے اوپر نظر رکھو۔ ایک بار سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر چڑھے، صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے، حج اور عمرے میں صحیح کر، صفا پہاڑی کے اوپر آپ چڑھے اور اپنی زبان پکڑی انہوں نے اور کہا اے زبان تو اچھی بات کرے گی تو تیرا فائدہ ہے، اور بری باتوں سے خاموش رہے گی، بری باتوں سے دور رہے گی تو سلامتی پائے گی، سلامت رہے گی، وگرنہ تجھے ندامت اور شرمندگی ملے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اولاد آدم کے اکثر و بیشتر گناہ ان کی زبان سے صادر ہوتے ہیں، ان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اکثر گناہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ بولو، زبان سے ہوتے ہیں۔ ہاتھ پیر تو بعد میں، پہلے کیا کرتی ہے؟ زبان۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، پہلے زبان آپ نے فرمایا من لسانہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ پہلے زبان چلتی ہے، پہلے زبان سے تکرار ہوتی ہے، پہلے زبان آغاز ہوتا ہے زبان سے، ماں بہن کی گالی گلوچ، تہمت، الزام، تہمت، پاک دامن عورتوں کے اوپر الزامات زبانوں سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ اور پیر کا، اور پھر وہ گولی باری لاٹھی ڈنڈے کا مسئلہ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اولاد آدم کے زیادہ تر گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کفا بالمرء کذبا او کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنے اسے لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی تم سنو اسے لوگوں کے اندر بیان کرو، نہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی شخص کوئی خبر لے کے آئے، فاسق شخص، تو اس کی تحقیق کر۔ کوا کان لیے جا رہا ہے، صرف کان کوے کے پیچھے دوڑنا یہ عقل مند کا کام نہیں ہے، اس کی تحقیق کرو کہ صحیح کیا ہے، غلط ہے۔ اور یہ افواہوں کا دور، اور یہ افواہ اور میڈیا، اعوذ باللہ، ٹیلی ویژنوں پر جھوٹ تھوک کے بہاؤ جھوٹ بول رہے ہیں، تھوک کے بہاؤ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، فلانی جگہ یہ ہو گیا، فلان۔ اب آج کل وہ جو کورونا وائرس چلا ہوا ہے، کورونا وائرس، لوگ کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہو بھائی؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے رجوع ہو۔ جن کے ملکوں میں آیا انہوں نے تو اسلام ہی کو وائرس کہا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے، اور کہاں سے آج 22-27 ملکوں کے اندر پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس میں ملوث کرے گا جو یقیناً اس لائق ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے تمام آفات اور تمام بلاؤں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے مسلمان بھائی کی تذلیل کرے، اس کی توہین کرے، اس کی تذلیل کرے، اسے ذلیل کرے، یا اسے سب و شتم یعنی گالی اور گلوچ بکے، اسے نشانہ بنائے طعن و تشنیع کا، جبکہ ہر مسلمان کی، تمام مسلمانوں پر اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ تینوں حرام ہے۔ ایک مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان کسی بھی مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ حرام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نہ آپ اس کا مال لے سکتے ہیں، نہ آپ اس کی جان لے سکتے ہیں ناحق طور پر، اور نہ ہی اس کی عزت سے آپ کھیل سکتے ہیں۔ حرام ہے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے جیسے۔ مسلمان بھائی آپ کا موجود ہے یا نہیں موجود، آپ کے سامنے ہے یا آپ کے پیچھے، ہر حالت میں اس کی ماں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی خلقت کا مذاق نہ اڑائے، مثلا اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، اے لولے، اے لنگڑے، اے اندھے، اے گونگے، یہ مذاق ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ اس کی مال، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے لباس، نہ اس کے حرکات، نہ اس کے کپڑے، نہ اس کے داڑھی، نہ اس کی جسم، نہ اس کی آنکھ، کسی کو بھی نشانہ نہ بنائے، یا اس کے بارے میں بول کر اشارے کنائے کے ذریعے سے اسے ذلیل نہ کرے، یا اس کی نقل اتارے، یا اس کی برائی بیان کرے، یہ ساری کی ساری غیبت میں آتی ہے، اور غیبت کرنے والا عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے یا اس کی موجودگی میں اس کی برائی بیان کرے،
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہے اور ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر عیب موجود ہے جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر نہ ہو تب تو تہمت ہو جائے گی، الزام لگایا ہے تم نے، پھر تو اس کی سزا اور سخت ہے۔ اس لیے اپنے کسی بھائی کی غیبت یا کسی بھائی کے لیے نقل اتارنا، جیسے آج کل کامیڈی یا یہ تمام سب چیزیں کرتے ہیں نا لوگ، مذاق اڑاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سود جانتے ہیں؟ سود انٹرسٹ کیا کہتے ہیں اس کو؟ انٹرسٹ بولتے ہیں بینکوں میں یا بنیوں کے ہاں یا کسی کے پاس سود لیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں کسی بیاض جس کو کہتے ہیں، ہاں وہی بیاض ہے۔ اس گناہ کے 72 درجے، کتنے؟ 72 درجے گناہ کے ہیں۔ سب سے کم درجہ کیا ہے معلوم؟ اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ سود کھانا ایسے ہی ہے جیسے اپنی، بولو، اس کا کم سے کم درجہ سگی ماں سے زنا ہے۔ سود کا ایک درہم بھی سود کا اگر کوئی لیتا ہے تو 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ کتنے؟ 36 بار زنا کرنے سے بدتر ہے یہ سود ہے۔ اور اس سے بھی سنگین اور اس سے بھی بڑا جرم اور اس سے بھی بدترین بات یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی ناحق طور پر بے عزتی کرے۔ اس سے بھی بدتر اپنے بھائی کی کیا کرے؟ وہ بے عزتی کرے کسی بھی طرح سے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج تو ہم اپنے بھائیوں ہی کو آسان سمجھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف پولیس میں شکایت، اس کے خلاف کورٹ میں شکایت، اس کے خلاف زبان، اس کے خلاف ویڈیو، اس کے خلاف سوشل، اس کے خلاف بکواس، اس کے خلاف کیا کیا کر رہے ہیں مسلمان۔ ماشاءاللہ ٹوپی دیکھو، مسلمان کے خلاف ایسا شخص سود کھانے سے بھی بدترین گنہگار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کی عزت و آبرو یہ ہے، اور زبان کی تباہیاں ہیں، اور زبان کی سب سے بدترین تباہی اور سیاہکاری میں سے سب سے سخت ترین یہ ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں مسلمانوں کے بیچ میں۔ یہ اخبار والے، میڈیا والے آج کل یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، رپورٹرز کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، من گھڑت خبریں نشر کی جاتی ہیں، جن پارٹیوں سے، جن حکمرانوں سے پیسے ملتے ہیں ان کی جھوٹی تعریفیں کر کے، ان کے جھوٹے لمبے چوڑے باتیں بنا کر کے لوگوں کو یہ ٹیلی ویژن وغیرہ بند کرو، یہ سب حرام، یہ سب بند کرو خلیص۔ اس میں کیا ہے؟ سب کتا گیری کے، یہ شیطانی ڈبے تمہیں بزدل بنا رہے ہیں گھروں میں۔ ہم سے ہم خبر سن رہی ہے، خبر پر کچھ نہیں ہوتی، یہ سارے سب جھوٹ بولتے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے مکار یار، اللہ چند ایک دینی پروگرام کے نام پر تم نے ٹی وی لگائی تو دینی پروگرام کے نام پر تم پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں۔ یہ سب میڈیا کی کرامات ہے جناب، دنیا والے فحش، بے حیائی، سب کچھ من مانی باتیں بناتے ہیں، پھیلاتے ہیں مسلم امہ کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، جہاں آپسی اعتماد ایک دوسرے سے خراب ہوتے ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، باہمی اخوت اور محبت میلی ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے جنہیں دست و بازو بننے تھے وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان پکڑ کر کے مار پیٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھو نا اپنے ملکوں کے اندر، دیکھو نظارے دیکھ، ان افواہوں نے کتنے معصوموں کو پریشان کیا، ان افواہوں نے کتنے بڑے بڑے حوصلے مند لوگوں کو پست ہمت کر دیا، ان افواہوں نے کتنے تعلقات میں دراڑیں ڈال دی، ان افواہوں میں کتنے جرائم اور ان افواہوں کی وجہ سے کتنے
گناہ کیے گئے، کتنی دوستیوں کو توڑ کر پھینک دیا گیا، کتنے معاشرے اور کتنے گھرانے انہی افواہوں کی بنا پر ذلیل ہو گئے، اجاڑ دیے گئے، کسی کی بیوی کے خلاف، کسی کی بہن کے خلاف، کسی کے رشتوں کے خلاف افواہوں کے ذریعے سے انہیں برباد کر دیا گیا، کتنے معاشرے اور کتنے لوگ، کتنے پیاروں کو جدا کر دیا گیا، کتنے پیسے اس کی وجہ سے ضائع ہو گئے جھوٹ پھیلانے کے، کتنے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے محترم، کتنے سینوں میں آگ بھڑکائی گئی، اور کتنے ہی لوگ غمزدہ ہوئے، افسردہ خاطر ہوئے، اور یہ افواہیں کتنی ہی قوم کی ترقی میں تاخیر کا سبب بنی، اور کتنی قوموں کو انہوں نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، بہت زیادہ گمان مت کیا، اپنے بھائی بدگمانی کے شکار نہ ہو، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں آ رہا ہے، کسی کو دیکھا 2-4 دفعہ کسی کے یہاں اٹھتے بیٹھتے بدگمان ہو گئے، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرمایا کہ ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ طور پر کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی۔ یہ بھی سورہ حجرات آیت نمبر 6 اور پہلے جو سورہ حجرات آیت نمبر 12 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں ہے ہی نہیں، کسی مومن مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہے جو بات اس مومن یا مسلمان مرد یا عورت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ردغۃ الجبال میں ردغۃ الخبال میں ٹھہرائے گا۔ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ردغۃ الخبال جہنم کا وہ حصہ ہے جس حصے میں جہنمیوں کے خون اور پیپ کا نچوڑ آتا ہے، اللہ اس میں جہنم میں تو ڈالے گا ہی، اور جہنم کے اس بدترین طبقے میں اس شخص کو ڈالے گا جو شخص کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس میں وہ فراڈ ہے، وہ چور ہے، وہ بدماش ہے، وہ زانی ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ زانی، اس طرح کی باتیں لگائے، اس کے اوپر الزام لگائے، وہ قاتل ہے، چوری کر رہا ہے، روڈگردی کرتا ہے، فراڈ آج کل تو عام ہے نا، چٹر ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے، ایسے چٹر لوگوں کو، جو لوگ اس طرح جھوٹ بول بول کر ایک دوسرے کے بچوں کو، ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، ایک دوسرے کے لڑکوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو پولیس اسٹیشنوں میں جا کے پرچیاں کٹاتے ہیں، ان کے خلاف FIR درج کرواتے ہیں۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، ہم سے تم سے دشمنی، اچھا بیٹا بڑے حل کے انداز سے کہیں پھنسایا 2-4 نوجوانوں کے ساتھ، اس کو لگا لیا پیسے سے دے کر کے، ادھر FIR کروا کے جھوٹا الزام لگا کر خلاص، جھوٹے الزام لگا کے جیل میں ڈلوا دو، پڑھو سڑو مرو۔ وکیل تو بیٹھے ہی ہیں اینٹنے کے لیے، وکیل خرید لو، جج خرید لو، آج تک جج بھی بکتے ہیں، وکیل بھی بکتے ہیں ہمارے ملکوں میں، ہر جگہ نہیں۔ ایک سعودی عرب ہے الحمدللہ، ایک سعودی عرب ہے، عدالت ہے، کورٹ ہے الحمدللہ۔ ہم لوگ جاتے ہیں ترجمے کے لیے اپنے بھائیوں کے جو پھنستے ہیں، اردو والے ہم ہیں، ہندی والے جو بھی، پاکستان، انڈیا، جو مختلف زبان، ہم ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا ترجمہ کر کے ان کو بتاتے ہیں، عدل ہے، ایک ایک بات سمجھاتے ہیں۔ کسی کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگی تو باقاعدہ بتاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ کیسے اس نے، ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھتا ہو شراب پینے کا مطلب کیا ہے، یہ نہ سمجھتا ہو زنا کا مطلب کیا ہے، پکڑ دھکڑ تک رہا ہو، لوگوں نے کہا ہو اس نے یہ کرا ہو، تو اس کو باقاعدہ سمجھاؤ اس کو کہ کیا اس نے ایسے ایسے کیا ہے۔ اللہ، یہ ہے عدل۔ اور ہمارے یہاں آپ 1000 دلائل دے دیں،
जज पैसा खा चुका है, वकील पैसा खा चुका है, उसका फोकस बनता है वो जैसे चाहेगा घुमाए। ये हाल है हमारे मुल्क का। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए या इन्हें गारत फरमाए। लेकिन दुनिया की अदालतों में अगर ऐसे लोग बच गए, आखिरत की अदालत वहां इंसाफ होगा। वहां ऐसे खबीस किस्म के लोग जो अपने मुसलमान भाइयों को झूठे केस लगाकर, तोहमतें लगाकर, इल्जामात लगाकर, गाली गलौज बक बक करके और उनको अदालतों में ले जा करके डालते हैं, उनका या लोगों में जलील करते हैं, लोगों में रुसवाइयां फैलाते हैं, वो कहाँ रहेंगे? रज़क़तुल खबाल, यानी उनका ठिकाना जहन्नम में तो होगा ही, पर उस बदतरीन जगह में होगा जहां पर जहन्नमियों के खून और पीप के निचोड़ इकट्ठा होते हैं। अल्लाह हम सबको ऐसे अजाब से महफूज रखे, जहन्नम से महफूज रखे। हजरत सहल इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने मुसलमान की हैतके इज्जत के लिए तोहमत लगाई, हैतके इज्जत यानी इज्जत लेने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए, जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई या बहन पर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम के पुल पर रोक लेगा, पुल सरात पर उस पर रोक लेगा, यहां तक कि वो अपनी कही हुई बात से पाक हो जाए। अल्लाह, वहीं रुक जाए जहन्नम के पुल, मरेगा वहीं, चलेगा वहीं, ठहरे। उस वक्त तक वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो वहां पाक साफ। बात समझ में आ रही है आप? ये रिवायत अबू दाऊद के अंदर है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हुर्मत भी वैसे ही करार दी है जैसे उनकी जान को और उनकी माल को हराम करार दिया है एक दूसरे के लिए, कि किसी के माल को बेजा तौर पर ना खाओ। बहुत इल्जाम लगाते हैं, हमारी जमीन, तेरी जमीन, उस खास तौर से प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदने उरीदने के मसले में हम लोग कितने ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे बेगैरत और बेजमीर और बेईमान हो चुके कि चंद गज जमीनों के लिए झूठ बोलते हैं खबीस। अल्लाह गारत करे ऐसे लोग, और गरीबों का माल हलाल तरीके से खाते हैं, उसमें गुंडे, लुच्चे, लफंगे, क्यों गुंडे को समझते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी खिलाता, वो भी खाता, कोड भी खाता, सब खा पी करके जितनी जमीन, मेरी एक जमीन थी इंडिया के अंदर, बैंगलोर के अंदर मैंने ली थी। हम लोग यहां रहते हैं सऊदी अरब में, दिल साफ रहता है, कौन यहां किसका कौन लेता देता है। हमने समझा, वैसे ही पता चला कुछ दिनों के बाद वहां बाउंड्री नहीं थी, वहां कब्जा हो रहा है। हमने एक आदमी से कहा, भैया जरा सा पत्थर गिरा के बाउंड्री मरवाओ। पत्थर गिरा, उसको लाठी डंडा लेकर घेर लिए, बोले ये हमारी जमीन है, तुम क्या करो? बोले भाई जो ओनर है उसने हमको कहा है ऐसा। बोले नहीं, ये तो हमारी है। खैर, आपको पता है 2-3 साल तक मैं परेशान रहते हुए फिर चंद गुंडों के जरिए से जितनी की जमीन थी, अल्लाह की कसम उसका 1.5 गुना पैसा, 13 लाख की जमीन थी, 18 लाख रुपए तकरीबन, हमने उसे वापस अपनी जमीन लेने में खर्च किया। दाढ़ी वाले मौलाना, टोपी वाले, वहां के मोहल्ले के जनाब आली, बड़े बड़े तबलीग और बड़े बड़े दीनदार नमाजी सामने आए। हमने कहा ये हमने आज से 2002 में ली है, 13-15 बरस हो गए इसको लिए हुए। बोले नहीं, हमारा ऐसा था तो हमारा वैसा था तो हमारा। सारे मुसलमान, एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, एक भी गैर मुस्लिम। हमने कहा ए अल्लाह, ये मेरी हलाल कमाई थी, अल्लाह इनके जहन्नम में डाल कुत्तों को। कुत्ते, ये दुनिया के कुत्ते, गारत कर दे मौला इनको। खाया मुसलमान, तुम हिंदुओं की, गैर मुस्लिमों की, क्रिश्चियनों की बात करते हो। ये मुसलमान ऐसे न जाने कितनी प्रॉपर्टियां खबीस खाते हैं हराम तरीके से। मुसलमान खाता है, गैरों की बात छोड़ो। इसीलिए जूते पड़ रहे हैं, ऐसे नहीं जूते पड़ते, अल्लाह ऐसे नहीं मरवाता है। इसीलिए यही सब चीजें बहुत हराम खा के बिल्डिंगें बनाते हैं, दुकानें बनाते हैं, बना करते हैं, न हलाल देखा, जब पिटते हैं तब चिल्लाते, मैं मुसलमान, मैं फला मर रहा हूं, मैं ढका मर रहा हूं। कोई बात नहीं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, किसी की आबरू, किसी की इज्जत, किसी
کا مال کسی کی جان آپ اتنا آسان نہ سمجھیں کہ اپنی زبان سے جھوٹ بول کر اس کو جو ہے جائز کر لیں، حلال کر لیں۔ اس لیے مسلمانوں کی عزت نفس کو افواہوں سے داغدار کرنا، مسلمانوں کو بے عزت کرنا، مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانا، شکوک پیدا کرنا، خدشات پیدا کرنا، من گھڑت باتوں کے ذریعے اسے نشر کرنا، جھوٹ بولنا، افترا بازی، الزام لگانا، تہمت لگانا، ان کا مذاق اڑانا، انہیں ملا جی ملا جی ملا جی کرنا، یہ ذرائع ابلاغ، یہ میڈیا، اس کے ذریعے سے یا سماجی رابطے اور ذرائع جو ہیں ان کے ذریعے سے سماج کے اندر فتنہ برپا پیدا کرنے کے لیے انہیں استعمال کرنا، ان ذرائع کو، ان موبائلز کو، ان سوشل میڈیا کو، ان ٹیلی ویژنوں کو، ان خبروں کو، ان ریڈیو کو، یہ سب کچھ مسلمان کی بے عزتی یا ہتک عزت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام ہر ایک کو اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور اس اقدام سے بچنے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ ایسے حالات سے، ایسی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کے لیے اس کے خلاف کوئی غلط بات مشہور کر دی تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہوگا کہ اسے اس بات کی وجہ سے جہنم میں اس وقت تک پگھلائے یہاں تک کہ وہ غلط بات کا جو داغ ہے اس لگانے والے پر، اس جس نے لگائی ہے، وہ پگھل کر کے ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ اسے پگھلائے جو کسی مسلمان بھائی کے اوپر تہمت لگائے۔ اور یہ بھی غور سے سن لیں کہ بری بات کا پھیلانے والا اتنے ہی گنہگار ہے جتنا بری بات کا گڑھنے والا گنہگار۔ یہ نہ کہیں یہ تو فلاں نے کہہ دیا تو ہم نے کہہ دیا، نہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ بہت جلدی فارورڈ کرتے ہو موبائلوں کے اوپر، تازہ گرم اپنے دوستوں کو یہ فارورڈ وہ فارورڈ وہ فلاں، بغیر کسی تحقیق کے لیے آپ اپنے بھائی کو فارورڈ کریں، کوئی بات نہیں کہ بھائی یہ بات ہے، اس کی تحقیق چاہیے، لیکن بغیر کسی تحقیق کے آپ جو ہے دھڑا دھڑ فارورڈ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں فلانے کی بے عزتی، فلانے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ بولو، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ حرام ہے۔ تو دونوں گنہگار، کارٹون بنانا، مذاق اڑانا، یہ تمام سب یہ بھی گنہگار ہے، جو موجد ہے اور جو پھیلا رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ بری بات پھیلانے والا اور اس کا موجد دونوں برابر ہیں، دونوں کے حکم یکساں، جو گناہ اس کو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جس طرح بری بات کے ایجاد کرنے والے پر سارا گناہ ہوگا، اسی طرح سے اس کے پھیلانے والے کے اوپر بھی، جو اس کو پھیلاتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ ہاں، پھیلاؤ، گانے بجانے، نہ جانے کیا کیا پھیلاتے ہو نا، تم تو مر جاؤ گے کبھی، لیکن یہ جو پھیلا رہے ہو میڈیا کے ذریعے، یہ جن لوگوں تک جائے گا، پھیلے گا، اس کے سارے گناہ تمہاری قبر میں جائیں گے۔ یہ نہ سوچو یہ تو زندہ رہیں گے نا، یہ تو چلتے رہیں گے۔ جو برائیاں تم پھیلا رہے ہو، فواحش، بے حیائیاں، جھوٹ، مکر، یہ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ دوستوں کے پاس جو کلپیں ہیں تو تمہارا موبائل بند ہو جائے گا، لیکن دوسروں کا جو تم نے فارورڈ کیا وہ تو نہ جانے کس کو فارورڈ کر رہا ہے، اور جو گانے، جو فلمیں، پتہ نہیں کیا وہ کہاں جا رہا ہے، اس کا گناہ بھی کس کو آئے گا؟ بولو، ہاں، تمہارے اوپر بھی آئے گا۔ یہ ہے آفتیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اس افواہ کو اپنی زبان سے بیان کر رہے تھے، جب تم افواہوں کو پھیلا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، بس سنی سنائی باتیں پھیلا رہے تھے،
تو تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ کوئی بھی بات غلط، جھوٹ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہے، جس کو پھیلایا جائے، چاہے وہ دین کے نام پر ہو، چاہے وہ دنیا کے نام پر۔ اسی لیے ضعیف حدیثیں، موضوع حدیثیں بیان کرنا محدثین نے حرام قرار دیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا فضائل ہے، ضعیف حدیث پڑھ دیا تو کیا مشکل ہے؟ ضعیف حدیث میں شک ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بھی عام مسلمان کے تعلق سے۔ جب یہ بات حرام ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے تم جو بات کہہ رہے ہو وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے ہمارے نبی نے کہا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف ایسی بات کہی، منسوب کری جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا دین سمجھ کر جو ہم نے نہیں کیا ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ آدمی بھی مردود ہے۔ اس لیے عبادت وہی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جھوٹی عبادتیں جو تم نے بنائی ہیں، 10 ہزار کی تصویریں لے کر کے گھسیٹ رہے، سبحان اللہ، کتنے ہزار، 1000 پڑھو، 10,000 پڑھو، 20,000 پڑھو، یہ ثواب ہے، فلانا پڑھو، یہ ثواب ہے، تم نے بنایا۔ اتنی نماز میں رجب کا مہینہ آ رہا ہے، آ گیا، ہزار نمازیں، الفی نماز، 1000 کی نماز پڑھیں گے، اس میں عبادت کریں گے، اس میں رجب کے کنڈے بھرے جائیں گے، ہیں عبادت، فاتحہ، نظر، یہ وہ دنیا بھر کے خرافات، شب معراج، اسراء معراج منائیں گے۔ ہمارے ملکوں کے اندر ملا ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ شرک و بدعت کے رسیا، یہ شکم پرور مولوی دین کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ وہی۔ آپ نہ سوچیں کہ دستار اور داڑھی انہیں جہنم میں جانے سے بچائے دے گی، نہ 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 نہ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پہلے دل صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر برکتیں نازل فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو اس کی حکمت بھری نعمتوں سے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کسی کی پگڑی اچھالنا، عیب جوئی کرنا انتہائی سنگین مسئلہ، اور یہ سماج اور معاشرے کی سب سے عظیم برائی ہے، بیماری۔ اس عمل کا شمار بڑے بڑے گناہوں میں اور شدید فتنوں میں ہوتا ہے۔ اس کے نتائج، اس کے جو نتائج ہیں، اس کے کیا ایمان کی کمزوری کی صورت میں برآمد ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ زبان سے ایمان لائے لیکن ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اور نہ ہی ان کی عیب جوئی کرو، یعنی ان کے عیب ڈھونڈو۔ عبداللہ میں کیا خرابی، ارے اس کے گھر میں کیا ہوا، ارے وہ اس کا بیٹا کیا کرا، اس کی بیٹی، کیونکہ جو بھی مسلمانوں کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیوب اللہ تلاش کرے اللہ اسے اس کے گھر ہی میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اسی کنویں میں خود گرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جس کے اوپر الزام لگایا وہ تو کچھ دنوں کے بعد پاک و صاف ہوا، لیکن وہ اپنے گھر ہی میں ذلیل و رسوا ہو گیا، اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے ذلیل کر دیا، اسے رسوا کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں ذلیل اور رسوا فرما دیتا ہے، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ آپ بھی، میری مائیں بہنیں بھی جو اس وقت میرا لیکچر لائیو سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں، گھروں کے اندر عورتوں کے لیے خاص طور سے یہ نصیحت، یہ بڑی پڑ پڑ زبانیں چلتی ہیں اور بہت زیادہ افواہیں
ان کے ذریعے سے پھیل دیں. BBC لندن بن جاتی ہیں یہ عورتیں. کسی عورت کو ایک بات بول دو اور یہ بھی کہہ دو کہ کسی سے کہنا نہیں، اوہو پھر تو اور یوں سمجھیے چٹنی ہو جائے گی کھانے کے اوپر. وہ دوسرے سے ضرور کہے گی. موبائلیں تو آج کل موجود ہیں، موبائل میں اگر خبر پہنچانی کسی چیز کی، ایک عورت کو کسی کو بتا دو کہ کسی سے کہنا نہیں. وہ جس سے موبائل کے ہیلو بہن ہے یہ کہاں، ارے سنا نہیں آج ایسا ایسا، کسی سے کہنا نہیں. اچھا نہیں کوئی بات نہیں، میں کسی سے کہوں گی. وہ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، چوتھے کو، ہر ایک دوسرے کو نصیحت کرے گی کسی سے کہنا نہیں. منٹوں میں سعودی عرب کی خبریں آپ کے گھر پہنچ جاتی ہیں، آپ کے گاؤں پہنچ جاتی ہیں، دوسرے ملکوں میں پہنچ جاتی ہیں موبائلوں کے ذریعے سے. سمجھ بات ہے؟ آج کل لوگ یوں، اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے خلاف زبان درازی کرے، سب و شتم کرے، اس کی بے عزتی کرے اور اسے گالی دے. ایک بار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی طرف، کعبے کی جانب، خانہ کعبہ کو دیکھا اور اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ کعبہ تیری کتنی عظمت ہے اور تو کتنا بڑا، کتنا عظیم ہے، تیرا کتنا بلند مقام ہے، لیکن مومن کا مقام اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ. مومن مسلمان کا مقام اور رتبہ بولو خانہ کعبہ سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، بڑا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ دیا. آپ کا یہ آخری حج تھا، میدان مینا میں آپ نے خطبہ دیا. سنو بہت پیاری حدیث ہے. آخری حج تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1,24,000 یا 1,25,000 کا جمع غفیر صحابہ کا مینا کے میدان میں جمع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے پوچھا، لوگوں تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ اس پر خاموش ہو گئے. ہم نے سوچا کہ شاید آپ اس دن کا نام تبدیل کر دیں، کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ نے یہ سوال کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی بالکل یہ آج قربانی کا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ خاموش ہوئے. پھر ہم نے سوچا شاید مہینے کا نام آپ تبدیل کرنے والے ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بالکل اے اللہ کے نبی یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا لوگوں یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ادب دیکھیں صحابہ کا. جانتے تھے شہر مکہ ہے، جانتے تھے ذی الحجہ ہے، لیکن نبوی ہیں، وہ نبی ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ سے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے. کیا تعلق ہے، کیا باتیں ہیں، ہم کیوں بولیں؟ اس لیے وہ کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر آپ خاموش ہو گئے. ہم نے سوچا شاید اس مہینے کا، اس شہر کا نام تبدیل کرنے والے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ حرمت والا شہر، یعنی یہ خانہ کعبہ حرمت والا، مکہ حرمت والا شہر ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس میں کوئی بھی مار کاٹ حرم کے اندر حرام ہے، کیا یہ حرمت والا نہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ بالکل اللہ کے نبی. آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کہ بس اے لوگوں جس طرح یہ مہینہ حرام ہے، یہ دن حرام ہے، یہ شہر حرام ہے، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر مکہ کی حرمت ہے. کب تک؟ جب تک تم اللہ سے ملاقات نہ کرو تب تک تمہارے اوپر ایک دوسرے کا کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ حرام ہے تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال
حرام طریقے سے کھانا. مسلمانوں سنو، یہ آخری وصیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا خون، سب کچھ، تمہاری آبرو حرام ایک دوسرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہارے خون، تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام جس طرح یہ حرمت والے مہینے اور اس شہر، تاکہ تم رب سے جا کے ملو. کہو لوگوں بتاؤ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا؟ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا. اللہ کے نبی صحابہ نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تو اے لوگوں سنو، جو غیر حاضر افراد یہاں ہیں، تم حاضر ہو، اور جو غیر حاضر ہیں اپنے بعد آنے والے جو نہیں آئے ہیں، ان تک میری یہ بات پہنچا دینا. کیوں کہ بہت سے وہ لوگ جن تک یہ بات پہنچے گی، سننے والے جو ہوں گے وہ یہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ یاد کرنے والے بعد والے ہوں گے. اس لیے ان تک میری بات کو پہنچا دینا. اور اے لوگوں، میرے بعد کافر نہ بن جانا. یہ وصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ میرے بعد کافر نہ بن جانا، کافر نہ بن جانا. اور کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو. ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مار کر کافر نہ بننا، ناحق طور پر قتل نہ کرنا. ایک دوسرے کو پھوڑو مسجدوں میں بم، آپس میں ایک دوسرے کو مارو، کاٹو، بم بلاسٹ کرو، فتوے دو. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو. یہ روایت سے بخاری کی. عزیزان گرامی، حرام اور گناہ کاموں سے بچاؤ اور نیکی اور اچھے اعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے مفلس وہی ہے، فقیر اور قلاش اور غریب وہی ہے جو محنت اور مزدوری کر کے عمل کرتا ہے، نیکیوں کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے بہت سارے اچھے اچھے اعمال، لیکن اپنی حماقت اور اپنی بیوقوفی سے سارے مالوں کو، ساری جمع پونجیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع اور برباد کر دیتا ہے، لٹوا دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب، فقیر، قلاش، بھکاری. تمہیں پتا ہے کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا دینار له ولا درہم. یا رسول اللہ کے نبی، جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، وہی مفلس ہے، وہی فقیر ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. اور اس طرح آئے گا کہ اس طرح سے آئے گا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں کسی کا پر بہتان لگایا ہوگا، دنیا میں کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا ناحق طور پر، دنیا میں کسی کا خون بہایا ہوگا، دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا ہوگا. نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، زکاتی بھی ہوگا، اوئے ماشاءاللہ سب کچھ نیکیوں کا گٹھر سر پہ لاد کے قیامت کے دن لائے گا. ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ اسے جنت میں جانے کا حکم دے گا، کسے جنت میں جانے دو. اچانک ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کہے گا شتمنی ھذا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی. دوسرا کہے گا اس نے میرا مال کھایا ناجائز طور پر، حرام طریقے سے. تیسرا کہے گا میری آبرو لوٹی. چوتھا کہے گا مجھے، مختلف لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائے گا اس کو دے، وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے. اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے. کہے گا کیا ہے؟ اللہ فرمائے تیری نیکیاں. اللہ اس کی نیکیاں اسی کے حساب سے جتنا اس نے گناہ کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، گالی دی ہے، تماچا مارا ہے، آبرو لوٹی ہے، مال لوٹا ہے، اسی حساب سے اس کی نیکیاں کاٹ کاٹ کر اللہ تعالیٰ
لوگوں میں تقسیم کرے گا اور ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے اللہ اس کے سر پہ لا دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں سے سب نیکیاں اس کی تو بٹ جائیں گی، حساب چکانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بڑا غرور نہ کرو اپنی نماز کے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مسجد کے متولی ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، ہم تو جماعت کے صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، ہم جماعت کے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ہم مسلمانوں کے بہت بڑے۔ تم نے جو حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں سے کوئی خاموش ہے، کوئی چپ ہے، اس نے صبر کرا ہے، قیامت کے دن اسے تمہیں چکانا پڑے گا۔ تم بہو ہو، تم ساس ہو، کہ تم بیٹی ہو، کہ تم بیوی ہو، یا تم شوہر، یاد رکھو، یہ نہ سوچو کہ شوہر بیوی میں جو کچھ بھی ہو گیا کچھ نہیں۔ تم نے اگر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی حساب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے مہر کے اگر کوئی آدمی دیے ہوئے، جو مہر شادی کی مہر جو ہے اگر دیے ہوئے مر گیا تو قیامت کے دن وہ زناکاروں میں کھڑا کیا جائے۔ بڑا معافی تلافی کرواتے ہو عورتوں سے 10 روپے کی مہر بندھوا کر کے ہیں، یا ریاکاری اور دکھاوے کے لیے 2 کروڑ 5 کروڑ 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کلو سونا 2 لاکھ 2 کلو سونا 1 پاؤں جو بندھاتے اور بعد میں سٹی گم ہو جاتی ہے تمہاری تو کہتے ہو معاف کر دو بیگم، معاف کر دو بیچاری وہ غریب، معاف، اپنی عزت تم کو دے رہی ہے، اپنی آبرو تمہیں دے رہی ہے، اس کے عوض میں تم نے اس کو قبول کیا ہے، اس پر بھی معاف۔ حرام، تم بیوی نے بھی اگر اپنے شوہر پر ظلم کیا ہے، نافرمانی کرتی ہے تو اس کا ظلم کا اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو۔ یہ نہ سوچے وہ عورت کہ ہمارے لیے سب معاف ہے، ہم جو کچھ بھی چاہیں اپنے مرد کے اوپر ظلم کر لیں، گالی دے لیں، مار لیں، پیٹ لیں، چڑھ لیں اور اس کی نافرمانی کر لیں، ہمارا مرد ہے، ہم جیسے بھی چاہیں، وہ بیچارہ وہ مرد نہ ہوا کوئی سرکاری زمین ہو گیا جو چاہو کرو، نہ، ہر ایک کا حق ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی رعایا کے بارے میں پوچھ گا۔ ہم اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم مملکت سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہ بلاد حرمین شریفین، یہاں پر اللہ اس کے رسول کا فرمان چلتا ہے، یہاں عدل و انصاف قائم ہے الحمدللہ۔ یہاں پر مسلمانوں کا قبلہ ہے، تمام دنیا کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے دل اس مملکت کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا ہے، یہاں سے دعوت توحید و سنت پوری دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ملک فرزندان توحید کی آماج گاہ ہے، یہاں سے اسلام کا نور پھیلا، یہاں سے دین اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی، اعتدال، امن، سلامتی، راحت کے اصول اور ضوابط پختہ ہوئے، علم اور ایمان کی آبیاری یہاں سے ہوئی۔ اس دھرتی نے یہاں پر آنے والے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ماں کی طرح، اس کے مامتا کی طرح اپنے چھاتی سے لگایا ہے اور انہیں جگہ دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کے حکمرانوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، بولو آمین۔ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ ملک پوری دنیا کے اندر دشمنان اسلام کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے، مشرکین کا، بدعتیوں کا، کفار کا سب سے بڑا ٹارگٹ، حسد کرنے والوں کا کون سا ملک ہے؟ مملکت سعودیہ عربیہ۔ یہاں اسلام، یہاں کے خلاف بہت ساری افواہیں پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، بے بنیاد خبریں، من گھڑت خبریں۔ در حقیقت یہ دین کے دشمن، توحید کے دشمن، کتاب و سنت کے دشمن ہیں جو یہ آگ پوری دنیا کے اندر بھڑکا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کرتے کہ اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما اور ان دشمنوں کو، ان کی چالوں کو انہی کے درمیان اللہ واپس کر دے، اور اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور مومنوں کی حفاظت فرما، اور اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان، تمام اسلامی ممالک ان کو پرامن بنا دے، انہیں مستحکم بنا دے، انہیں مضبوط بنا دے۔
یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں برے ارادے رکھے اللہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اللہ اس کی مکاری کو اور اس کی تباہی کو اسی کے اوپر لوٹا دے مولا، اور اس کی مکاری کو اس کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ اس مملکت کے خادم الحرمین شریفین کو خصوصی توفیق عطا فرما اور ان کی خصوصی مدد فرما، اور اس کے ولی عہد کو اللہ مدد فرما جو تیری رضا کے حامل ہونے کی اور تیری رضا میں کام کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی حفاظت فرما، اور سنت پہ عمل کرنے والے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ ان کے حالات کو سنوار دے مولا، ان کے حالات کو سجا دے مولا۔ اے اللہ ہندوستان کے اوپر دشمنان اسلام کی بہت بڑی بلا آئی ہوئی ہے، اللہ ان بلاؤں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ ان بلاؤں کو نیست و نابود فرما دے مولا، اور ان کے مکروں کو، ان کے فریب کو اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر واپس کر دے مولا، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اور ہم مسلمان بھائی بہنوں کی اللہ حفاظت فرما مولا، پوری دنیا کے اندر حفاظت فرما مولا، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔